اللہ پاک کا مجھ پہ خاص ایک فضل و کرم ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے در حقیقت جو بیس تھی، بنیاد تھی، وہ میرے بچپن کے زمانے میں دیکھا وہ مبارک خواب تھی کہ جس خواب کے وسیلے سے رب کائنات نے میری آنکھیں کھولی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ وہ خواب میں نے کیا دیکھا، اس کے بعد میری کیا فیلنگز تھیں. میں نے بچپن کے زمانے میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں، تو پیارے آقا کے مبارک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے، اس میں بہت سے پھل ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھل تقسیم فرما رہے ہیں، لیکن جب آپ تقسیم فرماتے فرماتے ہماری گلی میں تشریف لاتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرزائیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، ان کو پھل نہیں دیتے. میں سارا منظر دیکھتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ سرکار آگے تشریف کیوں نہیں لا رہے. لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ناچیز کی طرف دیکھتے ہیں، الحمدللہ نگاہ کرم فرماتے ہیں تو آپ تبسم فرما دیتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد میں نے سارا یہ خواب میرے ذہن میں گھومتا ہے. کچھ عرصے بعد جب میں تحقیقات کرتا ہوں، ساتھ اس خواب کے بارے میں سوچتا ہوں، تو رب کائنات یہ فضل فرما دیتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے مجھے یہ ہدایت مل گئی. میں سمجھتا ہوں حقیقت ہی ہے، بنیاد ہی ہے کہ نبی بخش صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرزائیوں کا بائیکاٹ کر کے بتلا دیا کہ یہ گمراہی ہے، یہ دجل و فریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ ناچیز کی طرف دیکھنا، نگاہ کرم فرمانا، میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہی میرے قبول اسلام کا باعث بن گیا الحمدللہ. تو بچپن کے زمانے میں ایک دو میں نے اور بھی خواب دیکھے. ایک بار میں نے مرزا قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا. ساتھ جب میں نے وہ بکس پڑھی مرزا قادیانی کی، ان بکس کے اندر جو مجھے ان کے کفریہ باطل عقائد ملے، اس کے ذریعے سے میری اللہ پاک نے آنکھیں کھولیں. اور وہ عقائد کیا تھے کہ جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ رب کائنات کو گالیاں دی تھیں، استغفر اللہ، اللہ پاک کے انبیاء کی شان میں نازیبا کلمات کہے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، صحابہ کرام کے بارے میں نماز اللہ استغفر اللہ انتہائی غلیظ زبان استعمال کی تھی، امہات المومنین کو گالیاں دی تھیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں نعوذ باللہ برا کہا تھا، مکہ مدینہ کو گالیاں دی تھیں، قرآن پاک کے اندر تحریفات کے طوفان کھڑے کیے تھے. تو یہ ان ساری چیزوں کو جب میں نے پڑھا تو الحمدللہ جیسے جیسے میں ان کو پڑھتا گیا ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری محبت، چاہت، ادب کے وہ سارے بخیے ادھرتے گئے. اور آخر ایک دن وہ مبارک دن آیا کہ الحمدللہ یہ سارے تعلق، یہ سارے ادب کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ گئے، اور میں نے مرزا قادیانی کا ذات پہ لانتے بھیجی، اور الحمدللہ سچے دین اسلام کو میں نے قبول کر لیا. جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد مجھے ایک فکر تھی، جستجو تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو ہمارے گھر والے ہیں، جیسا کہ میرے دادا ابو نے اس کو قبول کیا، اس کے بعد جو ہماری ساری فیملی تھی، خاندان، وہ ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے، نہ کسی نے کچھ دیکھا، نہ کسی نے کچھ سوچا، وہ